बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। गुनाह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी और उसके मना की हुई चीज़ों का इर्तिकाब को कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान व हदीस में गुनाहों की लंबी फुर्सत है। हर गुनाह से रुकना इंसान के ज़िम्मे फ़र्ज है। अगर गलती से गुनाह हो जाए तो उसका इलाज सच्ची तौबा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है। तौबा की हकीकत तो ये है कि वो गुनाह छोड़कर इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो और खुदा से माफ़ी का तलबगार बने और दिल में पुख्ता अज़म करे कि अब गुनाह नहीं करेगा। चंद बड़े और मोहल्क गुनाह ये हैं मेरे प्यारे हजरात। नंबर 1, शिर्क व कुफर, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करना और अल्लाह का इनकार करना दोनों सबसे बदतर गुनाह और संगीन जुर्म हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान में सराहत है कि अल्लाह कुफर और शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी सीख मिली होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे गुनाह की बात करते हैं। बदअत वो चीज़ है जिसकी असल शरीयत में साबित ना हो, यानी वो काम ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, ना साहबा ने, ना ताबाईन ने, ना ताबीन ने, ना उसका सबूत कुरान व हदीस में मिले और उसको दीन समझकर इख्तियार किया जाए और उसके ना करने वाले को मुलामत की जाए। हदीस में बदअत को मरदूद और गुमराही बताया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कब्र पर सजदा, उर्स, चिरागा वगैरह बदअत की मिसालें हैं। नंबर 3, कत्ल नाहक, किसी को नाहक कत्ल करना बदतरीन कबीरा गुनाह है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान में कातिल के जहन्नमी बताया गया है। बतौर खास औलाद को कत्ल करना और बड़ा जुर्म है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आजकल के दौर में शायद आप देख लेते हो। नंबर 4, वालिदीन की नाफरमानी। आज के दौर में दोस्तों, माँ बापों को तो कोई समझता ही कुछ नहीं है। एक बार एक लड़के की अब जब माँ बाप अपनी शादी करता है तो वो अपने माँ बाप को ही भूल जाता है। तो अहादीस में आता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे प्यारे हजरात, इसलिए उनकी नाफरमानी और एज़ार सानी बड़ा जुर्म है जो इंसान को महरूम और बदबख्त व जहन्नमी बना देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 5वां जो गुनाह है, झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, झूठी गवाही देना, झूठा मजाक करना, सब गुनाह और इंसानों को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। नंबर 6, जो आजकल के लोग एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं। ग़ीबत भी एक बहुत कबीरा गुनाह होता है। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना ग़ीबत है। कुरान में ग़ीबत करने वाले को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला कहा गया है और अहादीस में ग़ीबत को जिना से भी बदतर बताया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, और आजकल के दौर में तो यह आम है, इसको एक खिलौना समझ के एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं दोस्तों। तो ग़ीबत करने वाले की तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी ग़ीबत की गई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, और दूसरा 7वां होता है नंबर दोस्तों, चुगली। दूसरे की बात नुकसान पहुंचाने और लड़ाने की नियत से नकल करना चुगली है। हदीस में ऐसे शख्स को जहन्नमी बताया गया है जिसके ये भी इतना बड़ा कबीरा गुनाह है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में तो हम यही मजाक समझ लेते हैं, कोई भी गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन क्या पता दोस्तों, कुरान पाक को एक बार समझो, अहादीस को समझो। ये दुनिया की बातें छोड़ के एक बार जरा अपने दीन इस्लाम की किताब को पढ़ो और समझो कि क्या हम ये सब ठीक कर रहे हैं, क्या ये के खेल है
نہیں میرے پیارے دوستو، ہمیں سبھی کچھ سمجھنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے میرے پیارے حضرات۔ نمبر 8، بدگمانی۔ بدگمانی انسان کو کھا جاتی ہے میرے پیارے دوستو۔ کسی کے بارے میں غلط خیال رکھنا اور شک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں دوستو اپنی بیوی کے لیے یا بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو بدگمانی ہوتی ہے، اس سے اس کو بربادی کے علاوہ اس سے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اس سے اختلاف، لڑائی، کینہ اور دروازہ کھلتا ہے میرے پیارے حضرات۔ ایسا نہ کرو میرے پیارے عزیزو، ناظرینو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے دور جانا چاہیے۔ اگر آپ دیکھو کسی کے بھی اپنے گھر میں دیکھو یا کسی جہاں پہ تم یہ باتیں بول سکتے ہو، کسی کے رکانے کے لیے اس کو رکاؤ، کیونکہ آپ کو شاید اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور خود بھی اس سے پرہیزگاری کرو میرے پیارے دوستو۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، آنکھوں کا، جسم کا، دل کا، اتنا زنا پہ زنا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ نجات دلائے۔ زنا، بدکاری کرنا بہت خطرناک گناہ ہے میرے پیارے دوستو۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی اس سے کرے تو سمجھ لو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی میرے پیارے حضرات۔ اس سے ایمان کا نور جاتا رہتا ہے میرے پیارے دوستو، اس لیے اس گناہ سے بہت دور رہنا چاہیے، نظریں نیچے کر کے چلنا چاہیے میرے پیارے دوستو۔ اور نمبر 10، جو آج کے دور میں عام ہوتا ہے میرے دوستو، عام محنت کوئی کرنا پسند نہیں کرتا، حرام خوری کی طرف چل دیے۔ دیکھ رہے ہو آج کل کے دور میں کس طرح ٹک ٹاک، ننگا ناچ، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی کے باپ کے سامنے بیٹی ننگا ناچ کر رہی ہے، ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ریل بنا رہی ہے، انسٹاگرام پہ خوب کر رہی ہے، اسی کو بولتے ہیں حرام خوری میرے پیارے دوستو۔ اس میں بہت سارے گناہ آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باپ خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی وائرل ہو رہی ہے، میری بیٹی کے اتنے فالوور ہیں۔ ارے کیا ہے ایسی زندگی میرے پیارے دوستو، چند لمحات کے لیے آپ اپنے وہ عقیدے بھول چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بار بار سمجھایا ہے، اور اس کی سزا کیا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یہی سب کچھ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہم اپنی دینی کتاب قرآن سے محروم ہو گئے ہیں آج کے دور میں، خالی دنیا کے پیچھے پڑ گئے میرے دوستو۔ اس سے بچو میرے دوستو۔ اور جب سے دوستو سود کی آپ دیکھ لینا میرے دوستو، سود بدترین گناہ ہے، جسے اپنی ماں کے ساتھ زنا سے بڑا جرم بتایا گیا ہے، اور سود لینے والا انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بخشنے والا نہیں ہے، جو قرآن پاک میں بھی حدیث میں بتایا ہے کہ سود کا جو بدترین گناہ ہے، جسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ کیا ایسے لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوتے میرے پیارے دوستو؟ سود کھانے سے بالکل پرہیز بھی نہیں کرتے، جتنا ہو سکے وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشوت خطرناک جرم ہے۔ آج کل دیکھو اتنے بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، لیکن لوگ رشوت لینا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عہدے پہ بٹھایا ہے، بڑی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن رشوت کھانا ان کے ایسا ہو گیا جیسے کہ چنے چبانا، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے میرے پیارے دوستو۔ ایسے لوگ، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ رشوت خطرناک جرم ہے، جسے لعنت کا عمل، اور رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں کو جہنمی بتایا گیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں رشوت دینے والے بھی تو کیوں دیتے ہیں میرے دوستو؟ کیونکہ انہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور دوسرا دوستو، امانت میں، کسی کے امانت میں خیانت کرنا، وہ بھی ایک بہت ہی بڑا گناہ ثابت ہوتا ہے قرآن حدیثوں میں دوستو۔ کسی کی امانت اصل شکل میں واپس نہ کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے میرے پیارے دوستو۔ گجب کسی کی زمین یا جائیداد یا رقم ہڑپ لینا، اپنے آپ کو جہنم کا توق پہنانا ہے، یعنی کہ گلے میں ایک پھندا جہنم کا پہنچانا ہے۔ اگر کسی کی زمین کھاؤ گے، کچھ بھی کرو گے، ناپ تول میں کمی کرنا،
اور ڈنڈی مارنا، یعنی کہ کسی کے جو کوئی آیا اس کو 1 کلو کے بجائے تم 900 گرام دے رہے ہیں، وہ بھی آپ سمجھ لینا میرے پیارے دوستو، یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہ کر پائے گا۔ نمبر 9، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، بدگوئی، کسی کو برا بھلا کہنا، برے نام سے پکارنا، چڑھانا، زبان سے تکلیف، میرے پیارے دوستو یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل آتا ہے، ان سے بچو۔ دنیا لان تان کرنا، آر دلانا، گالی بکنا، جھوٹا فکر کرنا سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 12 دوستو، تکبر انسان کا اکڑا اور گھمنڈی شیطانی عمل ہے جو انسان کو ذلیل کر ڈالتا ہے۔ تکبر انسان کو حق کے انکار اور دوسروں کی تحقیر کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اعزار ثانی، کسی بھی طرح ناحق دوسرے کو تکلیف پہنچانا خطرناک جرم اور گناہ ہے، میرے پیارے دوستو بچو اس سے۔ اور دوستو، وعدہ خلافی، عہد اور وعدہ توڑنا اور مخالف کرنا نفاق کی پہچان ہے۔ ظلم، دوسروں پر ظلم و ستم کرنا گناہ کبیرہ ہے، احادیث میں اسے تاریکی اور محروری بتایا گیا ہے۔ اور دوستو، ریاکاری، اللہ کی رضا کے بجائے دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ بھی خطرناک گناہ ہے۔ بچو، اللہ کے رحم و کرم پہ رہو، اسے گناہ نہ کرو میرے پیارے دوستو، کیونکہ یہ گناہ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، برا کیا ہے یا اچھا کیا ہے۔ ارے اللہ سے بچو، اللہ کے بندو، اپنی دین اسلام کی کتابیں پڑھو، اگر نہیں پڑھنا آتا تو کسی کا دوستو کسی کا ویڈیو دیکھ کے، کسی کی باتیں سن کے اپنے ایمان کو مکمل تازہ کراؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے، آمین۔